کبھی کبھی زندگی میں یہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا، جی بالکل. کسی سے ملنے کی وہ شدید خواہش، ان کے بارے میں ایک بہت خوبصورت سا تصور بننا، اور پھر جب ملاقات ہو جائے تو ایک دم لگتا ہے کہ کاش نہ ہی ملے ہوتے. وہ خیال ہی کتنا حسین تھا. بالکل، یہ احساس بہت سے لوگ پہچانتے ہوں گے. آج ہم اسی نفسیاتی اتار چڑھاؤ پر تھوڑی گہری گفتگو کر رہے ہیں. خاص طور پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، وہم، حقیقت اور رشتوں کا فسانہ کے کچھ اقتباسات کو دیکھتے ہوئے. اچھا. مقصد یہی سمجھنا ہے کہ ہماری یہ جو توقعات ہیں یہ کیوں اور کیسے حقیقت سے ٹکراتی ہیں، اور اس میں اس مایوسی میں ہمارے لیے سیکھنے کو کیا ہے. تو آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ ملاقات سے پہلے ہم کسی کو اتنا مثالی کیوں بنا لیتے ہیں؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے دور سے؟ جی، کیا ہم بس اچھائیاں ہی دیکھتے ہیں یا شاید اپنی خواہشوں میں دیکھنے لگتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے. نفسیات میں اسے کہتے ہیں آئیڈیلائزیشن. آئیڈیلائزیشن. اچھا، مثالیت پسندی. جی، مثالیت پسندی. جب ہم کسی سے براہ راست رابطے میں نہیں ہوتے نا، مگر ان سے متاثر ہوتے ہیں تو لاشعوری طور پر ہم ان کی اچھی باتوں کو بہت بڑھا چڑھا دیتے ہیں. اور جو منفی یا عام انسانی پہلو ہوتے ہیں ان کو جیسے نظر اندازی کر دیتے ہیں. یوں سمجھیں کہ ہم ان کا ایک بت سا بنا لیتے ہیں جو اصل انسان سے وہ کافی مختلف ہوتا ہے. صحیح. غالب کا وہ مصرع ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ خواہشیں، یہ ارمان اکثر ہمارے تصورات کو حقیقت سے زیادہ رنگین بنا دیتے. اور پھر وہ لمحہ آتا ہے ملاقات کا، جب حقیقت سامنے آتی ہے تو وہ تصور کا محل. جی، وہیں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ دھڑام سے گر جاتا ہے. یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ڈس اپوائنٹمنٹ یعنی مایوسی آتی ہے. مایوسی. جی، یہ فرق ہوتا ہے ہماری اونچی توقعات اور سامنے آنے والی عام سی حقیقت کے بیچ کا. اور یہ احساس کافی شدید ہو سکتا ہے. اچھا. وہ کیا ہے؟ جیسے اینکشس اٹیچمنٹ والے لوگ شاید سوچے کہ ان کی قدر نہیں کی گئی، جبکہ اوائیڈنٹ مزاج والے وہ شاید اور دور ہو جائیں اس تجربے کے بعد. اور یہ جو کسی کو خیالوں میں بہت زیادہ رومانوی رنگ دینے کا رجحان ہے، جسے اوور رومانٹیسائزنگ کہتے ہیں. ہاں بالکل. اس کا کتنا کردار ہے اس مایوسی میں؟ جیسے وہ ایک مثال تھی نا، کسی دوست کی بہن. جی، وہ مثال یاد ہے. کہ برسوں سے ایک تصور تھا مگر ملنے پر وہ بالکل عام سی لگی. دیکھیں، یہ اوور رومانٹیسائزنگ جو ہے نا، یہ مسئلے کو اور گہرا کر دیتا ہے. اس میں ہم صرف خوبیاں ہی نہیں بڑھاتے، بلکہ اس شخص کو یا رشتے کو ایک غیر حقیقی وہ فلمی سا رنگ دے دیتے ہیں. صحیح. اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اصل انسان کو سمجھ ہی نہیں پاتے، اس کی پیچیدگیاں، اس کی اچھائیاں، برائیاں، سب کو. اچھا. تو جب حقیقت سامنے آتی ہے جو ہمیشہ عام ہی ہوتی ہے تو وہ تصور ٹوٹنے کا دکھ وہ بہت شدید ہوتا ہے، اور پھر وہی خیال کاش نہ ملے ہوتے. تو کیا یہ سارا تجربہ، یہ مایوسی، یہ خواب ٹوٹنا، کیا یہ صرف منفی ہی ہے؟ اس تکلیف کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ بظاہر تو یہ تکلیف دہ ہی لگتا ہے، لیکن اصل میں یہ جذباتی نشوونما کے لیے، ایموشنل گروتھ کے لیے ایک اہم چیز ہو سکتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ جب ہمارا بنایا ہوا تصور ٹوٹتا ہے نا، تو ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے قبول کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا اور لوگ کامل نہیں ہوتے. اس سے خود شناسی آتی ہے، سیلف ریفلیکشن. ہم حقیقت پسندی سیکھتے ہیں، ایکسیپٹنس، اور برداشت بھی بڑھتا ہے، ریزیلینس. صحیح. ایک طرح سے یہ ہمیں اپنی جذباتی ضرورتوں کو بہتر سمجھنے میں مدد دیتا ہے. تو اگر کوئی اس کیفیت سے گزر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ خود کو الزام دینے کے بجائے آگے کیسے بڑھا جائے؟ دیکھیں، سب سے اہم قدم تو ہے اس مایوسی کے احساس کو قبول کرنا. مان لینا کہ ہاں، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے. قبول کرنا؟ جی. دوسرا، اپنی توقعات کو زیادہ حقیقت پسندانہ بنانا سیکھنا مستقبل کے لیے. تیسرا، اس تجربے پر غور کرنا، ریفلیکشن، کہ کیا سوچا تھا، کیا ہوا، اور اس سے کیا سیکھا. اور اگر یہ احساس بہت زیادہ ہو جائے تو کسی بھروسے والے دوست سے یا کسی ماہر سے بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. کہ یہ خیال تو ہماری ثقافت میں، ادب میں، فلموں میں بھی بہت ملتا ہے نا؟ بالکل ملتا ہے. جیسے مغل اعظم انارکلی کا تصور اور پھر حقیقت، یا پاکیزہ صاحب جان کی کہانی. لگتا ہے ملن اکثر خوابوں کی قیمت پر ہوتا ہے. بالکل.
ادب اور فن اسی انسانی تجربے کو دکھاتے ہیں۔ یہ پورا سفر ہے نا، آرزو سے ملاقات، پھر افسوس اور آخر میں کسی نہ کسی طرح قبولیت تک، یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ اس تحریر میں بھی اشارہ ہے، اصل سبق شاید اسی نامکمل حقیقت میں خوبصورتی اور سچائی ڈھونڈنے میں ہے۔ خواب اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر زندگی وہ اکثر سادہ اور غیر مثالی ہی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو کاش نہ ملے ہوتے والا احساس ہے، یہ تکلیف دہ ضرور ہیں، مگر یہ ہمیں حقیقت کے زیادہ قریب لا سکتا ہے اور جذباتی طور پر زیادہ پختہ بھی بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ خوابوں کی دنیا سے نکل کر نامکمل ہی صحیح، مگر حقیقی انسانوں اور رشتوں کو ان کی اصلی شکل میں قبول کرنا، یہی شاید جذباتی بلوغت ہے۔ اور یہاں ایک سوال شاید ہمارے سننے والوں کے لیے بھی ہے، سوچنے کے لیے، کہ ہم اپنی امیدوں اور تصورات کو زندہ رکھتے ہوئے بھی حقیقت پسندی کیسے اپنائیں تاکہ مستقبل میں شدید مایوسی سے بچ سکیں مگر دنیا سے بالکل ہی نا امید بھی نہ ہو جائیں۔